بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ، آج ہم آپ کے اس شامل نصاب میں شامل جو غزل ہے، پہلی غزل ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ غزل جو ہے حسرت مانی کی ہے۔ حسرت مانی 1857 میں ہندوستان میں قصبہ موہان میں پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ موہانی کہلاتے ہیں۔ حسرت آپ کا تخلص ہے۔ حسرت مانی بلند پایا غزل کو شاعروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حسرت مانی نے زندگی کے نشیب و فراز کو اپنی شاعری میں بہت ہی احسن طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں دنیا کے مصائب، مسئلے، پریشانیاں بتانے کی کوشش کی ہے، اور ان کا سروائیول بھی بتایا، حل بھی بتایا ہے، جناب اس کا حل بھی کیا ہے۔ تو حسرت مانی 1951 میں فوت ہوئے۔ ان کی یہ جو غزل ہے، گو کہ یہ مختصر غزل ہے، لیکن اس میں بہت بڑے معنی پنہا ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ غزل کہتے کسے ہیں۔ غزل فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اردو میں فارسی سے ہی آئی۔ غزل ویسے تو خواتین کی گفتگو کو بھی کہتے ہیں۔ غزل جو ہرن یا ہرنی کی آواز خوف کے عالم میں ہوتی ہے، اس کو بھی غزل ہی کہتے ہیں۔ ابھی غزل اور نظم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نظم ایک مضمون پر ہوتی ہے، ایک ٹاپک پہ ہوتی ہے، اس کا ہر شعر ایک ہی ٹاپک پہ ہوتا ہے، جبکہ غزل میں یہ پابندی نہیں ہے۔ غزل کا ہر شعر ہے الگ معنی رکھتا ہے، الگ اس کے مطلب ہے، الگ اس کی تشریح ہے، الگ اس کا مقصد ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر ایک الگ مضمون پر ہوتا ہے، اور یہ تو پھر شاعر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سا مضمون باندھتا ہے یا کن خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کروں گا میں آپ کو کہ یہ غزل اور جو ہمیں حسرت مانی سمجھانا چاہتے ہیں، میں بھی آپ کو سمجھا سکوں اور آپ بھی اسے بہتر سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چیز کو بہتر سمجھیں گے تو آپ بہتر تشریح کریں گے۔ غزل کی تشریح نظم سے ذرا مشکل ہوتی ہے، وہ چونکہ ایک ہی مضمون پہ ہوتی ہے، اس لیے آپ آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ الگ الگ بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے آگے۔ حسرت مانی مطلع پہلے شعر نظم کے طلوع، ویسے لفظی مطلب طلوع ہے، پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے پہلا کہ مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ شاعروں کا تخیل الگ ہوتا ہے، ان کے خیالات پہ ہمارے لیے تو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی یہ ممکن تو نہیں ہے اگر ظاہری زندگی میں ہم بات کریں، مصیبت، پریشانی، راحت فضا سکون کا باعث بنے۔ ابھی یہ کیسے ممکن ہے جی کہ کوئی پریشانی ہے، بندے کو، انسان پریشان ہے، مصیبت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ انسان کے لیے راحت کا، سکون کا باعث ہو۔ لیکن یہاں پہ اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ انسان جب مصیبتوں کا، پریشانیوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، پھر اتنا مسئلہ نہیں بنتا، یعنی انسان عادی ہو جاتا ہے۔ تیری آرزو رہنما ہوگی، آرزو خواہش کرنا کسی چیز کی، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، تو یہ عشق مجازی کا شعر ہے کہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے چاہنے کی، تجھے پا لینے کی جو خواہش ہے وہ میری رہنمائی کر رہی ہے کہ اس راستے میں جتنی بھی مصیبتیں یا پریشانیاں آ رہی ہیں وہ میں برداشت کروں، اور اس پہ واو ویلا کرنے کی بجائے، آؤ فغاں کرنے کی بجائے میں اسے احسن طریقے سے اسے برداشت بھی کروں، اور ایسے محسوس کروں جیسے میرے لیے یہ ساری چیزیں سکون کا باعث ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں حسرت مانی کہ جو راستہ میں نے منتخب کیا ہے، جس راستے میں میں چل رہا ہوں، دیار کہتے ہیں شہر کو، وفا کہتے ہیں ساتھ نبھانے کو، میں نے جو راستہ وفا والا، ساتھ نبھانے والا اختیار کیا ہے، اس راستے میں گو کے مشکلات ہیں۔ وہ کیسی مشکلات ہیں وہ اگلے مصرعے میں بتا رہے ہیں کہ جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ باد سرسر تیز آندھی کو کہتے ہیں، تیز ہوا کو کہتے ہیں۔ باد صبا جو صبح کی، باد سرسر جو ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ابھی حقیقی زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تیز آندھی جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو جی کہ یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن یہاں باد سرسر سے مراد مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور صبا جو ہے یہ محسوس کرنا ہے کہ شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں حسرت مانی ہمیں کہ میرے لیے تو
میں نے جو راستہ چنا ہے اس میں لاکھ مشکلات صحیح، لیکن میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ تیز آندھی جتنی بھی مشکلات آئیں گی میں اسے سمجھوں گا کہ یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہیں برداشت کروں گا۔ یہ اگلا شعر جو ہے، تیسرا شعر اس غزل کا، یہ عشق حقیقی کا ہے، یعنی اس میں حقیقت کی زندگی، یعنی اللہ کے نبی کے راستے کی بات، ہمارے اعتقاد کی بات، وہ اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، بارگاہ عطا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیں عطا کرتی ہے، درماندہ ٹھکرایا ہوا۔ ہر انسان جو ہے، ہم سارے گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں صراط مستقیم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن انسان زندگی گزارتا ہے، اس میں بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ سہون ہو جاتے ہیں، غلطی سے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ہمیں یہ اعتقاد ہے ہمارا، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے گناہ ضرور معاف فرمائے گی۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ آپ ایک دفعہ توبہ کریں اور جتنی بار بھی توبہ کریں میں ضرور قبول کروں گا۔ اگر ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو ہمیں اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے۔ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ میں اللہ تعالیٰ کی مجھ سے پہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن میں گناہ گار ہوں، اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرایا جاتا ہے، باہر نکال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے کہ یا باری تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما، اور یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے گناہ جو ہیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ چوتھا شعر ہے تیرے رتبہ داں محبت کی حالت۔ بچوں یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ محبت نہیں پڑھنا اس لفظ کو، محبت میم کے اوپر زبر ہے، تو ہمیشہ جو صحیح تلفظ گرامر کا ہے وہ ادا کیا کریں، محبت پڑھا کریں، تو گوگے پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر پریکٹس کریں گے تو آپ عادی ہو جائیں گے۔ رتبہ دان عزت بڑھانے والا، شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے قدر بڑھائی، تیرا مقام بنایا، لوگوں میں تیرا رتبہ بلند کیا، لیکن تیرا تو رتبہ بلند ہو گیا میری وجہ سے، لیکن میری کیا حالت ہے، میری کیا پوزیشن ہے اس وقت، میں کس حالت میں ہوں، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے کہ تجھے پا لینے کے شوق میں، تجھے چاہنے کے شوق میں، تجھے حاصل کرنے کے شوق میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا، کیا سے کیا ہوگی، یعنی میری حالت غیر ہو گئی ہے۔ یعنی جو روٹین میں انسان ہوتا ہے اس سے ہٹ کے میں مصیبتوں کا مارا ہوا پریشان حال ہوں، لیکن تیرا مقام میں نے ضرور بلند کر دیا ہے، لیکن میری اپنی حالت خراب ہو گئی ہے۔ بہت ہی مقطع، بہت ہی خوبصورت مقطع بیٹے اس نظم کے، غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو اس میں بھی حضرت مانی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسے ہم مقطع کہیں گے۔ اگر مقطع اس میں مقطع میں آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے ہم آخری شعر کہیں گے، لیکن اسے ہم مقطع کہیں گے، مقطع کاٹنے کو ویسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ غزل ختم ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت ہمارے لیے مشعل راہ، اگر ہم اس شعر پہ عمل کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جی کہ ہماری زندگیاں بہت بہتر ہو سکتی ہیں، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی۔ حضرت مانی کہتے ہیں کہ اے حضرت، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کو پا لیں گے، انتہا کو پہنچنا، منزل کو پا لینا، اس کی وجہ بھی آگے بتاتے ہیں جی کہ ہم اپنی منزل کیسے حاصل کر لیں گے جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ سفر ہم نے شروع کر دیا ہے، اس میں لاکھ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن چونکہ ہم نے سفر شروع کر دیا ہے تو یہ سفر بھی اختتام بھی ہوگا اور ہم اپنی منزلیں حاصل بھی کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے جی کہ ہماری زندگی اسی سے عبارت ہے کہ کوئی بھی کام ہے، آپ جو 10ویں کلاس پڑھ رہے ہیں، آپ یہ سوچتے رہیں گے جی ہم نے کبھی نہیں پڑھا، ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور آپ اسٹارٹ ہی نہیں لے رہے، ابتدا ہی نہیں کر رہے، تو کیسے یہ سلیبس ختم ہوگا؟ تو وہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں ہم کوئی بھی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت مانی کے اس شعر کو لازمی اپنے پیش نظر رکھیں کہ کوئی بھی سفر کے لیے ضروری ہے، منزل حاصل کرنے کے ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کی ضروری ہے، اس کام کی آپ ابتدا تو کریں، پھر ہی انتہا ہوگی نا۔ آپ سوچتے ہی رہیں گے، ابتدا نہیں بھی کریں گے تو بچوں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ سکیں۔ اس کی سمپل ہے کہ جب بھی آپ اسکول آئیں گے، اللہ کرے اسکول جلدی کھل جائیں، تو
کووڈ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو چھٹکارا دے۔ تو جب بھی آپ اسکول آئیں گے تو آپ سوچتے رہیں گھر میں بیٹھ کے کہ میں اسکول جانا ہے، میں نے جانا ہے، اور آپ گھر سے قدم ہی باہر نہ نکالیں تو کیسے ممکن ہے اسکول پہنچ جائیں۔ اس طرح کوئی بھی منزل حاصل کرنی ہے تو بچوں آپ کو اس سفر کی، اس کام کی ابتدا کرنی پڑے گی، پھر ہی آپ اپنی منزل پا سکیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے جی کہ آپ کو یہ غزل اور اس کی تشریح یا اس کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میں کوشش تو کرتا ہوں جی کہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی، لیکن اپنے تئیں بھی آپ کے پاس شرح سرمایہ ہے، اس سے بھی اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں۔ میری گائیڈ لائن کی ضرورت ہو تو اسکول آپ کے لیے، اسکول انتظامیہ یہاں پہ حاضر ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں ضرور، وقت ضرور دیں، ہر مضمون کو وقت دیں، تھوڑا تھوڑا وقت اپنا تقسیم کریں۔ آپ کا بہت سا وقت ضائع ہو چکا، ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں جی کہ آپ کی جتنی ہیلپ ہو سکے ہم کریں، آپ بھی کوشش کریں جی کہ آپ اپنی مدد خود کریں تاکہ آپ بہتر آگے پرفارمنس دے سکیں، آپ بہتر رزلٹ دے سکیں۔ اپنے ماں باپ کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔